فرما معزز اراکین کو یہ گزارش کروں گا کہ جو بل آج جن کے اوپر گورنمنٹ اور ان کے اتحادی یہاں سے بلڈوز کرانا چاہتے ہیں، اس غیر قانونی اور پارلیمان کی ٹریڈیشنز کی دھجیاں اڑا کر ان بلز کو بلڈوز کرانا، جناب اسپیکر، اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہے اور پھر اس معزز ایوان کے کاندھوں پہ ہے۔ میں آپ کو چند دن پہلے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب رات کے اندھیرے میں 10 بجے رات کو اعلان ہوا کہ اگلے دن صبح 10 بجے پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اور پھر جب عمران خان نیازی صاحب کے کھانے میں درجنوں پی ٹی آئی کے ممبرز غیر حاضر تھے، اتحادی انکاری تھے، تو یکایک اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے، اور پھر آپ جناب کا ہمیں خط موصول ہوا، آپ نے لکھا تھا خط مجھے، اور پوری جوائنٹ اپوزیشن نے جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس خط کے مندرجات پر غور کیا اور بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت شاندار تجاویز دی گئی، لیکن جناب اسپیکر آپ نے پھر اس کے بعد اپنا رابطہ منقطع کر لیا، آپ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا، کمیٹی کا نہ آپ نے اس سے مشاورت کی، نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، میں بڑے ادب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈھکوسلا تھا۔ اٹ واز اے پلوئے ٹو بائی ٹائم، تاکہ ووٹ کسی طریقے سے پورے کیے جائیں اور اتحادی پارٹیز کو منایا جائے، وگرنہ مشاورت کا آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، الیکشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے، اگر دھاندلی ہوئی ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ 22 کروڑ عوام دھاندلی کا گلیوں اور محلوں میں شور کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اور میں یقیناً ٹریجری بینچز کے ان باضمیر آنریبل ممبرز کو داد دیتا ہوں، ان کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومتی جلد بازی کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے مفادات کا جو پلندہ ہے، شخصی جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن سوچ بڑی محدود ہے کہ ان بلز کو بلڈوز کر کے عوام سے تو ان کو اب ووٹ ملنا محال ہے، یہ جانتے ہیں، لہذا
لہذا مشین کے ذریعے دوبارہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کسی طریقے سے اپنی میعاد کو اور طول دے سکے. یہ اب عوام کے پاس ووٹ کے لیے نہیں جا سکتے، اسی لیے انہوں نے یہ ای وی ایم اور ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین. آر ٹی ایس روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم وہ تو خراب ہو گیا تھا 2018 میں، جس کے نتیجے میں یہ دھاندلی زدہ حکومت معرض وجود میں آئی. اب یہ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو چھوڑ کر اب یہ ایول وشز مشین پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی پر براجمان ہیں اور آپ کی ذمہ داری، آپ کا عہدہ اس بات کا متقاضی ہے، اور یقیناً اس معزز ایوان میں تمام آنریبل ممبر سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. اور جس کرسی پر آپ براجمان ہیں جناب اسپیکر، یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے قابل اور بڑے آنریبل اسپیکر آئے، جن میں مولوی تمیز الدین بھی شامل تھے، اور جنہوں نے ہاؤس کے تقدس اور وقار کے لیے وہ عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے کے گئے، سندھ ہائی کورٹ سے مقدمہ جیتا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پارٹ آف ہسٹری. جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے، میں آپ کا وقت اس کے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتا. جناب اسپیکر، یہی وہ پارلیمان ہے جس نے 1973 کا آئین متفقہ طور پر مشاورت کے ساتھ قوم کو تحفے کے طور پر عطا کیا تھا. اور یہ 1973 کا آئین یہ قومی اذہان، مشاورت، فلیکسیبلٹی کا ایک شاندار نمونہ ہے، مثال ہے. اور اسی 73 کے آئین نے آج بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متحد رکھا ہے. جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 24 سال بعد مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا تھا. آپ مصروف ہیں، اور بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کی میجورٹی کو ذاتی مفادات کی خاطر پیرٹی کا فارمولہ لا کر پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا گیا، اور پھر صرف 24 سال بعد قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا. جناب اسپیکر، آج شخصی اور وقتی مصلحت کی خاطر اگر آپ نے اس بل کو یا ان بلز کو آپ نے بلڈوز ہونے دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. 22 کروڑ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہوگی جناب اسپیکر کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جس کی ذمہ داری ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے کہ آئین اور قانون اور روایات کے پیش نظر معاملات کو حل کیا جائے. اور اگر آپ آج خدا نہ کرے پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر سرکاری بینچ سے مل کر اگر آپ نے آج
ان بلوں کو بلڈوز ہونے دیا تو یقین کر لیں کہ 22 کروڑ عوام کا غیظ و غضب آپ پر بھی ہوگا اور ان کے اوپر بھی ہوگا اور وہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. میں ویلکم کرتا ہوں بحرین کے اسپیکر تشریف لائے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں کے مجلس شورا کے ممبرز. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی بھیا صاحب. اهلا وسهلا يا ضيوف. انتم ضيوف طبعا لكن اخوان ما شاء الله. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ شاہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ بڑی مدت بعد مجھے عربی کا موقع ملا ہے. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کا یہ آج فرض منصبی ہے کہ آپ جس غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے آج ان بلوں کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ کہاں گئی آپ کی مشاورت، کہاں گیا آپ کا خط، کہاں گیا ہمارے خط کا جواب؟ آج بھی میں نے آپ کو ایک ریمائنڈر دیا ہے، ملا آپ کو؟ میں بالکل اس کا جواب بھی دوں گا اور میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا. تو پھر میں آپ سے، اگر آپ نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے تو پھر اس کا ایسڈ ٹیسٹ یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ دارالعوام کے اسپیکر کی طرح پارٹی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو لبیک کہیں گے. اور آپ ذاتی پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر آپ نے جو بات کی ہے اس کا پریکٹیکل، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور اسپیکر ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے اور نعرے لگائیں گے. تو جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ہو، 19ویں ترمیم ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، یہ تمام عظیم مراحل دانش، حکمت، صبر اور تحمل اور وسیع تر قومی مفاد کے نتیجے میں یہ مراحل طے کیے گئے اور قوم ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران نیازی صاحب نے عوام کا گلا کاٹا اور انفلیشن، عام اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اسی طریقے سے آج یہ اس ایوان کے اندر معاملات کو حل کرنا چاہتی ہیں. میں آپ کو بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری متحدہ اپوزیشن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی. ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. بالکل پارلیمان کو تالا لگایا جاتا ہے، پارلیمانی پریس گیلری کو تالا لگایا جاتا ہے اور بلز کو بلڈوز کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، دیکھتی آنکھ نے اس سے بدتر دور، سیاہ دور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہی الیکٹورل ریفارمز
میاں نواز شریف کے دور میں کمیٹی بنی اور یہ ایوان گواہ ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کو اس میں نمائندگی دی گئی اور 117 مشاورتی اجلاس ہوئے. آپ نے جو، میں معافی چاہتا ہوں، یہ تقابلی جائزہ پیش کرنا ضروری ہے ٹو ہیو اے اسٹارک کمپیرزن. آپ نے جو کمیٹی بنائی اس کا ایک اجلاس جون میں ہوا، ایک اجلاس اگست میں ہوا اور ایک ستمبر میں ہوا. اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد جناب بات ختم ہو گئی. وہ کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی جناب اسپیکر، حالانکہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، ان کا بازار گرم تھا، دن رات پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی وہاں پر باتیں ہوتی تھیں، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے. اور 117 مشاورتی اجلاسوں کے بعد متفقہ طور پر کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ جناب اسپیکر الیکٹورل ریفارمز کا بل پاس ہوا. یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو. اور آج اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، چونکہ ان کی نیت کالی ہے، ان کی نیت میں فتور ہے، یہ کالے قوانین پاس کروانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہ آپ دیں گے نہ یہ ایوان دے گا، وگرنہ پھر ان کا گریباں ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا جناب اسپیکر. اس لیے میں آپ سے گوش گزار ہوں کہ آج یہ آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بلکہ آپ کا کڑا امتحان ہے. یہ اس ایوان میں دونوں سائڈز پر بیٹھے ہوئے معزز اراکین کا، ان کا امتحان ہے. اور جناب اسپیکر، کس طریقے سے وہ ادارہ جو اس ملک کے اندر شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کے شدید اعتراضات کے باوجود یہ اجلاس بلا کر ان کالے قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، اس ساری دھونس دھاندلی اور جبر کا کیا مقصد ہے؟ کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عوام کے پاس نہ جانا پڑے اور یہ ای وی ایم جو ہے وہ ان کا مقصد پورا کر دے. کچھ آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں، کھل کے مسکرائیں آپ. اب میں دیکھیں میں صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور میں جو بھی کرتا ہوں رولز کے مطابق کرتا ہوں، اور جو بل حکومت لاتی ہے اس کو ٹیبل کرنا یا اپوزیشن کی جو بل ہوتے ہیں. اور میں شکر الحمدللہ، میں انشاءاللہ کسی وقت، چونکہ آپ نے بتایا، میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اسمبلی جو ہے نا سب سے زیادہ قانون سازی کر چکی ہے، کنسلٹیشن کر چکی ہے اور بہت سی چیزوں پہ اپنا کام کر چکی ہے. جی میاں صاحب پلیز. یہ کچھ ایسا ہو جائے جناب اسپیکر کہ این آر او ان کو مل جائے. میں اس حوالے سے کسی اور موقع کے اوپر بات کروں گا، مگر ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کا اقتدار اور طویل ہو جائے. جناب اسپیکر، یہ کیسی جمہوریت ہوگی، یہ کیسا انتخاب ہوگا کہ جہاں پر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی. وزیر خزانہ تشریف لے آئے ہیں، آنریبل منسٹر.
کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ٹیلی ویژن سے پتہ لگا۔ اندازہ فرمائیں جناب اسپیکر، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ڈالر اپنی انتہائی سطح پر ہے، 175 روپے سے زیادہ کراس کر چکا۔ چینی 130 روپے پہ نہیں ملتی، آٹا 85 روپے پہ نہیں ملتا، گھی جو ہے وہ آسمانوں سے اس کی قیمتیں بات کر رہی ہیں، اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر ان کو زیب نہیں دیتا، کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور یہ ایسا سیشن ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو مؤخر کریں اور مکمل مشاورت کریں۔ اس کے بغیر آپ جو چاہے کر لیں، الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، یہ قوم ان کالے قوانین کو نہیں مانے گی کسی صورت بھی۔ اور جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے عرض کر دی کہ وہ جو بل الیکٹورل ریفارم بل جو پاس ہوا تھا، دیٹ واز وداؤٹ اینی ڈسینٹ، متفقہ طور پر پاس ہوا تھا۔ اور آج شومیہ قسمت دیکھیں کہ وہ پارٹی جو بات کرتی تھی جمہوریت کی، جو بات کرتی تھی شفافیت کی، جو بات کرتی تھی اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کی، وہ آج انہی قوانین کو، کالے قوانین کو، کالے روڈ رولر سے پاس کرنا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئینہ، یہ خود اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں، اور میں آج ریکارڈ پر آپ کی خدمت میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، اور آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج خدا نخواستہ یہ کالا قانون پاس ہونے دیا تو پاکستان کو خاکم بدن شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی اور ان کے اوپر ہوگی، اور قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ بالکل۔ تھینک یو جی۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا وقت لوں گا۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس ای وی ایم کو اور ان کے جو الیکٹورل ریفارمز کے نام پر جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی انا یا ضد کی بنا پر اس کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو قانون، آئین اور مکمل طور پر ٹھوس دلیلوں کی بنیاد پر اس کو مسترد کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکاری بنچ سے وزراء نے الیکشن کمیشن پر تابر توڑ حملے کیے اور الزامات کے نشتر اپنا ان کے اوپر بھیجے۔ بتائیے کہ ایک طرف یہ بات کیا کرتے تھے 4 حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کی، 35 پینشن کی بات کرتے تھے، اور آج الیکشن کمیشن نے پوری تحقیق کے بعد جب یہ فیصلہ دیا کہ یہ مشین مناسب نہیں ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے۔ جناب اسپیکر، یہ ساری کارروائی عمران نیازی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی۔ عمران نیازی صاحب کی پوری آشیرواد تھی، وزیروں کی انہوں نے پیٹھ ٹھونکی، ان کو شاباش دی،
اور کہا کہ پڑھ جاؤ الیکشن کمیشن کو. کیا اس طریقے سے جناب اسپیکر ہم اس ملک میں ہم شفاف الیکشن کروائیں گے؟ اور یہ عزت اور توقیر ہے اس ایوان کی جس کے ذریعے یہ آج کھڑے ہو کر نہ جانے کیا کیا یہاں پر باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا، کبھی ان کی گالی گلوچ کا کبھی جواب نہیں دیا. جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری دنیا کو علم ہے کہ دنیا کے 167 ممالک میں صرف 8 ایسے ملک ہیں جو اس ایول وشز مشین کا استعمال کرتے ہیں. 9 ممالک نے تائب ہو کر اس کو مسترد کر دیا. ان میں جرمنی بھی شامل ہے. جرمنی کی ٹیکنالوجی جناب اسپیکر ہم سے وہ کوسوں میل دور ہم آگے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس مشین کو رد کر دیا اور یہ اس مشین کو لانے میں بضد ہیں. کاش جتنا زور، جتنی توانائی، جتنا وقت وہ اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کرتے تو شاید ان کی کوئی بات بن جاتی. مگر ان کو نہ مہنگائی سے غرض ہے، نہ غربت سے غرض ہے، نہ مریض سے غرض ہے، نہ آپ کے جو ڈینگی کے مریض اس سے غرض ہے. ان کو صرف ایک بات کی غرض ہے کہ کس طریقے سے عوام کے پاس جائے بغیر اس ای وی ایم کے ذریعے ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. یہ قوم ان کو اقتدار لانے کی دور کی بات. جناب اسپیکر میں بات ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر، دوسری بات ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی. اوورسیز پاکستانیز وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. چاہے وہ شمالی امریکہ میں رہتے ہوں یا فار ایسٹ میں رہتے ہوں یا مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں یا بحرین میں رہتے ہوں یا یورپ میں رہتے ہوں، ان کی محنت، ان کی امانت اور دیانت کی بدولت پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ رات کو وہاں سوتے ہیں مگر ان کا دل اور دماغ اپنے بچوں، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے. اربوں ڈالر وہ پاکستان سال کا وہ ریمٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. لہذا ہمیں ان کے ووٹنگ رائٹ سے تو اختلاف دور کی بات ہے، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. مگر بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ وہ طریقہ کار اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت اوورسیز پاکستانیز کا نام استعمال کر کے اپنے فسطائی جو ان کے منصوبے ہیں ان کو یہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں، وگرنہ ان کے ووٹنگ رائٹس کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اٹ از ایبسلوٹلی there is no question about it. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں بھی پوری طرح چوکنا ہونا ہوگا، کیونکہ جس طرح اس حکومت نے ملک کے اندر رہنے والوں کو دن رات دروغ گوئی کی، غلط بیانی کی، اسی طرح آج یہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو ای وی ایم اور جو مجوزہ طریقہ کار ہے جناب اسپیکر الیکشن کا، اس حوالے سے یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں اسی طرح جس طرح ڈیم فنڈ کا سبز باغ دکھایا گیا تھا. جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا سچ یہ ہے کہ بات الیکٹورل ریفارمز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن آئندہ اس کو کس طرح ہم چوری نہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہم الیکشن کو چوری سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے جو ڈسکا میں ابھی رپورٹ آ گئی الیکشن کمیشن کی، صاف چور پکڑے گئے،
थैले वोटों के लूटे गए, लोगों को अगवा किया गया, सजा का तयन होना बाकी है। अब इन इलेक्शन के चोरों से हम ये तवक्को करें कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर, ये मुमकिन नहीं है। मैं ये अर्ज करता हूं आपको, आप मुझे बार बार देख रहे हैं कि मैं खत्म करूं, ठीक है, मैं आपका हुक्म मानता हूं जनाब स्पीकर। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोसेस को मौखर करें, मुशावरत के अमल को दोबारा शुरू करें, और उसके लिए हम तावन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि अगर इनकी नीयत नेक हो। और मैं आज अपनी बात खत्म करने से पहले दो बातें करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कि इनकी हुकूमत आने के बाद 3 अल्फाज के मानी बदल गए। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, और इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करूंगा, अपने ट्रेजरी बेंचेस में वो तमाम बाज़मीर जो लोग हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर फैसले करते हैं, कि आएं, हाथों में हाथ मिलाएं और आज ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो जाएं और इस काले कानून को दफन कर दें। बहुत